کہتے ہم نوجوان تھے اور علم دین سیکھنے کا ہمیں بہت شوق تھا۔ کہتے میری بڑی خواہش تھی کہ میں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں۔ میں اور میرے ساتھ چند دوست مل کر ہم مصر کی طرف روانہ ہوئے، ایجپٹ، اور ہم نے ایسے اساتذہ علماء کو تلاش کیا کہ جو بہت زیادہ حدیث کے اور فقہ کے ماہر ہوں، اور شہرت ہو جاتی ہے اس طرح پڑھانے والوں کی۔ بڑی تلاش کے بعد، کیا کہتے ہیں، بڑی تلاش کے بعد ہمیں اتنے بڑے محدث ملے، عالم ملے، وقاحت ان کی بڑی زبردست تھی۔ وہ ہمیں روزانہ چند حدیثیں املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے، ہم یاد کرتے تھے۔ ہم جتنے بھی دوست آئے تھے، ہم ایک مسجد میں رہا کرتے تھے۔ ہم کس طرح سروائیو کرتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح بھوک اور دیگر تکالیف کو برداشت کرتے تھے، حقیقت نہیں کسی کو اتنا خاص پتہ تھا نہیں۔ ہم بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ تنگ دستی اور غربت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، کھانے پینے کی بھی پرابلم تھی، اور حقیقت ہے کہ کھانا پینا تھا بھی نہیں، ختم ہو گیا تھا جو کچھ تھا۔ 3 دن 3 راتیں اسی طرح بھوک میں گزر گئی ہماری۔ چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ کہتے میں نے مسجد کے کونے میں نماز شروع کر دی، اللہ پاک سے مختلف بابرکت ناموں کے وسیلے دے کر دعا کی کہ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہو رہی تھی، علم دین بھی حاصل کرنا تھا، کمزوری بھی ہو گئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانا 3 دن سے نہیں کھایا، چوتھا دن ہے ہمارا، ہم آگے چلیں گے کیسے؟ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے علم دین جو پڑھنا تھا۔ کہتے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم پر رحمت فرما۔ میں نے کچھ بابرکت ناموں کے وسیلے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ کہتے جب میں دعا سے فارغ ہوا تو مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں حسن بن سفیان کون ہے؟ یعنی مجھے میرے نام سے پکارتا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے میں ہوں۔ تو کہا ہمارے شہر کے جو حاکم ہیں انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ میرے لیے کھانا بھجوایا؟ ہاں، آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ اب وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہاں ہیں، کسی کو کیا پتا کہ ہم یہاں ہیں اور ہم بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا کہ ہمارے بارے میں آپ کے حاکم کو پتہ کیسے چلا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، بھوکے ہیں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے حاکم جو میرے بڑے ہیں، میں ان کا ایک آدمی ہوں، خدمت گزار ہوں۔ آج صبح انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی ان کو جا کر آپ پیش کرو، اور بڑے احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ وہ دین کے طالب علم ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، میری طرف سے ان سے معذرت بھی کہنا۔ ان کی حالت سے میں ناواقف تھا، حالانکہ وہ میرے شہر میں ہیں، میں شہر کا بڑا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے میرے حاکم سے پوچھا، یعنی خادم خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بڑے سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ مسجد کے اندر ہے؟ اس نے کہا کہ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگی، خواب میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور بڑی نوکیلا نیزہ تھا، اور اس نے میرے پہلو پر نیزہ چبویا، مطلب لگا مجھے، اور میں گھبرا کر میری آنکھ کھلی تو
نے کہا کہ فوراً اٹھو، اور حسن بن سفیان اور ان کے جو دوست ہیں جو دل میں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں ہیں، مسافر ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا پیش کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ یہ علم دین سیکھنے والے طلبہ کرام جو ہیں یہ بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، تم جا کر ان کی مدد کرو اور ان کی اس پریشانی کو دور کرو۔ کہتے اتنا کہنے کے بعد وہ جو سوار تھے وہ تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میرے پہلو میں اس وقت درد بھی تھا۔ جب میں اٹھا تو میں نے آپ کو یہ کھانا دیا، اور یہ کھانا آپ ان کو پیش کر دیں۔ حضرت حسن بن سفیان بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، جن کا نام لے کے یہ سارا معاملہ ہوا کہ ہم بڑے حیران ہوئے، اور یہ واقعہ سن کر ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا، اب سنیے کیا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں ہم سب دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ سے چلو، اب یہاں ہم نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وقت کا حاکم ہمارے پاس آئے گا، ہم سے معذرت کرے گا، ہمارے اس واقعے کی شہرت ہوگی، لوگ ہمیں پہچانیں گے، ہم مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری نیک نامی کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا، کہیں ہم پر ریاکاری اور تکبر کا حملہ نہ ہو جائے۔ پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھیں گے کیسے؟ چنانچہ ہم سب دوست راتوں رات وہاں سے چلے گئے، اور علم دین کی راہ میں مزید جو تکلیفیں و مشقتیں جو آتی تھی وہ صبر شکر کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے رہے، اور آج آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دور سے علم دین کے پیاسے الحمدللہ یہاں آتے ہیں اور کوشش کرتے اپنی پیاس بجھائیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں اس علم دین حاصل کرنے کے راستے میں جو مشقت و تکالیف جو ہم نے برداشت کی نا، اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی